نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب لکھی جو عرش الہی پر ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ کے غصے پر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان میں سے ایک رحمت جنات، انسانوں، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں اتاری ہے۔ اسی ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں ایک دوسرے پر متوجہ ہوتے اور آپس میں رحم کرتے ہیں، اور اسی کے سبب وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو روک لیا ہے اور ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کے یہاں کس قدر عذاب ہے تو کبھی کوئی اس کی جنت کا خواہش مند نہ ہوگا، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہے تو کوئی کافر اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تیرے گناہوں سے زمین بری ہوئی ہو تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کر دوں گا جس سے زمین بھر جائے، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان نے اللہ سے کہا، اے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی۔ پروردگار عز و جل نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور رفعت کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو محترم ناظرین، ہر بندہ جو ہے، ہر انسان جو ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور میرا رب کریم جو ہے وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہے بخشنے کے لیے، بس اس سے بخشش مانگنی چاہیے۔ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے بخشش کوئی مانگے اور میں اس کو بخش دوں، اتنا کریم ہمارا رب ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھنے والے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ مال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ اس بیماری سے پہلے کرتا تھا، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی تو اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کو پاک صاف کر دے گا،
اگر اس کو موت دے دی تو اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اگر کبھی بیمار ہو گیا تو جو ہے اس سے وہ نیک عمل نہ ہوا تو تب بھی وہ نیک عمل جو ہے اس کا لکھا جائے گا، اس کی بیماری کے دنوں میں بھی وہ نیک عمل جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے کسی کو اس کا عمل دوزخ سے نجات نہیں دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جنت میں داخل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا عمل بھی مجھے نجات نہیں دلائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، میری نجات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی۔ لہذا تم اپنے اعمال کو تیر کی طرح سیدھے رکھو، عمل میں میانہ روی اختیار کرو، دن کے ابتدائی حصے میں بھی عبادت کرو اور دن کے آخری حصے میں بھی عبادت کرو، اور رات میں بھی کچھ عبادت کرو اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، اس طرح تم اپنی منزل پالو گے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے کسی کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت ہم سب کی ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات جو ہے بتانی ضرور ہے کہ نیک عمل جو ہے یہ اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت لینے کا سبب ہے۔ تو بندہ اگر کچھ بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، تو کہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ مجھے بخش دے گا، تو یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی ذہنیت ہے۔ شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے تم کچھ نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ مغفرت کر دے گا۔ وہ واقعی مغفرت کرے گا انشاءاللہ ہماری سب کی، لیکن نیک عمل جو ہے اللہ کی مغفرت کو لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی مغفرت کو لینے کا، اللہ کی رحمت کو لینے کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نیک عمل کرتے رہنا چاہیے میانہ روی سے، یعنی نہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ کر نہ پائیں، تو میانہ روی سے جتنا آپ روزانہ کر سکیں اتنا نیک عمل جو ہے وہ کیا کریں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو میں اسے بخش دوں۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات میں اٹھ کر خود بھی تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی نہ جاگے تو اس کی نیند ختم کرنے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات میں اٹھ کر خود بھی تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے۔ اگر شوہر نہ جاگے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ ایک اور حدیث اس کا تشریح یہ ہے کہ میاں بیوی پہلے خوشی کے ساتھ آپس میں طے کر لیں کہ ایسا کیا کریں گے تاکہ کسی مستحب عمل پر بددلی ہی پیدا نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے۔ تو محترم ناظرین، آج ہمیں عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکھتے ہیں، 4 سنتیں ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے جو عصر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، یعنی عصر کی فرض نماز کے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان 4 رکعتوں کی۔ تو نیک عمل کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائیں،
یہ جو دل میں آتا ہے نا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بخش دے گا، وہ واقعی بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت سے ہی ہم لوگ سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ، سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن نیک عمل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو لینے کا سبب ہے، اس لیے ہمیشہ نیک عمل کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو، باقی پوری امت کو جو ہے وہ نیک عمل کی ترغیب دیتے رہیں، خود بھی نیک عمل کریں، اور اپنے سب کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جو ہے اس کو بھی نیک عمل کی ترغیب دیتے رہیں، تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں بخش دے۔ بخشے جانا ہے ہم نے اس کی رحمت سے، لیکن یہ جو نیک عمل ہیں، یہ نیک عمل جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا سبب ہیں، اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہیں۔ تو نیک عمل ہمیشہ کرتے رہیں تاکہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ صالحین کے ساتھ، انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے، آمین۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔